وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ہے مسلمانوں تم میں سے جو لوگ واقعی صاحب ایمان ہوں گے اور نیک عمل کریں گے. کیا وعدہ ہے ان سے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. اس سے زیادہ تاکید عربی میں ممکن، لازماً ان کو خلافت عطا کرے گا دنیا کی جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو عطا کی. وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور لازماً ان کے اس دین کو تمکن عطا فرمائے گا جو اس نے ان کے لیے پسند کر لیا ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ولا یمکنن لهم دینهم الذی ارتضىٰ لهم ولا یبدلنهم من بعد خوفهم امنا. اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر شرک کا شائبہ ختم ہو جائے گا. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اس لیے کہ جب تک وہ خلافت قائم نہیں ہوتی شرک ہی شرک ہے. انسانی حاکمیت سب سے بڑا شرک، تاریخ انسانی میں اس سے بڑا شرک کبھی نہیں ہوا. انسان حاکم، ان الحکم الا للہ. پہلے کوئی ایک فرد دعویٰ کرتا تھا کہ میں خدا ہوں، آج پوری نوع انسانی اس کی مدعی ہے کہ خدا ہوں. پھر جب وہ خلافت قائم ہو جائے گی، ہم پڑھ چکے ہیں خلافت کہتے کسے ہیں؟ اللہ کی حاکمیت اور بندوں کی خلافت. جب وہ ہوگا تو شرک کا قلقمہ ہو جائے گا، پھر ان کی بندگی خالص بندگی ہوگی. پھر وہ ہماری عبادت کریں گے تو وہ خالص ہوگی، ورنہ کیا ہے مسجد میں ہماری عبادت کریں گے، باہر جا کر کسی اور کا حکم جو ہے مانیں گے، کسی اور کا جھنڈا اٹھائیں گے، زندہ باد کا نعرہ لگائیں گے، کسی ایسی عدالت میں جائیں گے جہاں اللہ کے حکم سے فیصلے نہیں ہوتے، کسی ایسی پارلیمنٹ میں جا کر بیٹھیں گے ڈٹ کر اور درہ چڑھا کر جہاں اللہ کا حکم نہیں نافذ کیا جاتا. یہ تو ایک ملی جلی سی ایک عبادت ہے کہ مسجد میں بس نماز ہے، باقی تو بغاوت. لیکن پھر کیا ہوگا جب یہ خلافت قائم ہو جائے گی؟ تو یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک، جو اس کے بعد بھی کفر کرے فاولئک هم الفاسقون. یہ تو شیطنت ہے، اس لیے کہ ابلیس کے لیے یہ لفظ آیا ہے قرآن میں سورہ کہف میں، کان من الجن ففسق عن امر ربی. بغاوت اس کے دو معنی ہیں. ایک تو یہ کہ جب یہ ہو جائے گا پھر بھی اگر کوئی کفر کرے گا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ شیطان محض ہے، اس میں کوئی نیکی کا کوئی سوال ہے ہی نہیں. میرے نزدیک اس کا مطلب اور ہے، اتنا پختہ وعدہ ہم نے تم سے کیا ہے پھر بھی تم کمر نہیں کستے، نہیں کھڑے ہوتے اس کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے، تو تم کفر کر رہے ہو. اتنا پختہ وعدہ. لا يستخلفنهم في الارض ولا يمكنن لهم دينهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا. اس کے بعد بھی اگر انسان کمر نہ کسے، محنت نہ کرے، جدوجہد نہ کرے، ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. یہ ہے وہ نوید جو اقبال نے دی ہے، وہ جو توحید کی تکمیل ہوگی اس کائنات کے اندر. کب ہوگی؟ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے.